آئیے بات کرتے ہیں سورۃ الملک کی فضیلت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت ہمیشہ سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ روایت درجہ صحیح کی ہے، اسے امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس کو امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3404۔ تو بہرحال امام حاکم اور امام ذہبی نے بھی اسے درجہ صحیح میں قرار دیا ہے۔ اسی طرح روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے آدمی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، سورۃ تبارک یعنی کہ سورۃ الملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ اسے بھی امام حاکم نے روایت کیا ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے۔ علاوہ ازیں سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کی روز قیامت سفارش کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارک الذی بیدہ الملک۔ ان سورۃ فی القرآن، قرآن میں ایک سورت ہے، 30 آیۃ، اس کی 30 آیتیں ہیں، شفاعت صاحبها، وہ شفاعت کرے گی اس شخص کی جو اس کے پڑھنے والے ہوگا، حتی غفر له، یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی جائے، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3786۔ کتاب الآداب میں باب قائم کیا ہے ثواب القرآن۔ اسی طرح اسے امام ابی داؤد نے روایت کیا ہے، اسی طرح اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اسی طرح امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ امام ابی داؤد نے اس کی جو روایت کی ہے وہ حدیث نمبر 1265 اور 1400، امام ترمذی نے 2891 اور امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے۔ بہرحال اگلی روایت لیتے ہیں ضمن میں، سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کے حق میں روز قیامت میں جھگڑا کرے گی، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرائے گی۔ چنانچہ ضمن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ فی القرآن، کہ قرآن میں ایک سورت ہے جو اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے روز قیامت جھگڑا کرے گی، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرائے گی، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس روایت کو، یہ بھی درجہ حسن کی روایت ہے، اس کو صحیح جامع الصغیر میں بھی روایت کیا گیا ہے، پھر اس کو امام طبرانی نے اس کو اوسط میں روایت کیا ہے، اسی طرح یہ الاحادیث المختارہ میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، جو شخص تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے گا کل لیلۃ، ہر رات کو، منعہ اللہ بہا من عذاب القبر، اس کے لیے عذاب قبر منع کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ وَكُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نُسَمِّيهَا الْمَانِعَةَ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے عذاب قبر کو روکنے والی کہا کرتے تھے۔ اب یہ جو ہے حدیث تقریری کے ضمن میں بھی آ گئی، اس صحابی کا قول بھی ہے، اور پھر ساتھ میں جو ہے یہ حدیث تقریری بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں ایک کام ہوتا تھا اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اور ساتھ میں یہ جو انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تھرو صحابہ تک پہنچی، تو اسی لیے تو ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ کرام اس کو اس نام سے کیوں موسوم کرتے تھے۔ پھر لاوزی کہتے ہیں کہ وَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ سُورَةٌ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایسی صورت ہے کہ جس نے ہر رات اس کی تلاوت کی اس نے بہت زیادہ اور اچھا عمل کیا۔ اسے امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور اسے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام نسائی نے اس کو سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، کتاب عمل الیوم واللیلہ،
اور اسی طرح جو ہے اس کا حدیث نمبر ہے 10548، اور امام طبرانی نے معجم الاوسط میں سے روایت کیا، حدیث نمبر ہے 6216۔